بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرق بن مالک نے عروہ سے روایت کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں سمیت 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ سعید بن ابی سعید مقبری نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ انہوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور اس کے علاوہ دوسرے مہینوں میں فجر سے پہلے 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ 4 رکعتیں پڑھتے، ان کی خوبصورتی اور ان کے طولات کے بارے میں مت پوچھو۔ پھر 4 رکعتیں پڑھتے، ان کے حسن اور ان کی طولات کے بارے میں نہ پوچھو۔ پھر 3 رکعتیں پڑھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، میری آنکھ سوتی ہے اور میرا دل نہیں سوتا، وہ بستور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ ہشام نے جہجیہ سے اور انہوں نے ابو سلمہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا، آپ 13 رکعتیں پڑھتے تھے، 8 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر 1 رکعت سے وتر ادا فرماتے، پھر بیٹھے ہوئے 2 رکعتیں پڑھتے، پھر جب رکوع کرنا چاہتے تو اٹھ کھڑے ہوتے اور رکوع کرتے، پھر صبح کی نماز کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں پڑھتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد اور وتر کی ترتیب یہ بن جاتی تھی۔ عبداللہ بن ابی لبدہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ابو سلمہ سے سنا، انہوں نے کہا، میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے میری ماں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں بتائیے۔ تو انہوں نے کہا، رمضان اور غیر رمضان میں رات کے وقت آپ کی نماز 13 رکعتیں تھیں، ان میں فجر کی سنت 2 رکعتیں بھی شامل تھیں۔ عمار بن زریق نے ابو اسحاق سے، انہوں نے اسودہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے حتیٰ کہ ان کی نماز کا آخری حصہ وتر ہوتا۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا۔ مسروق نے کہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، آپ کو ہمیشہ کیے جانے والا عمل پسند تھا۔ میں نے کہا، آپ کس وقت نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا، جب آپ مرغے کی آواز سنتے تو کھڑے ہو جاتے اور نماز پڑھتے۔ ابو سلمہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا، سحر کے آخری حصے جب طلوع فجر سے بالکل پہلے سحر اپنی انتہا پر ہوتی ہے نے میرے گھر میں یا میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوئے ہوئے ہی پایا۔ ابو نضر نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی سنتیں پڑھ لیتے تو اگر میں جاگتی ہوتی میرے ساتھ گفتگو فرماتے ورنہ لیٹ جاتے۔ عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے رہتے، جب وتر پڑھنے لگتے تو فرماتے، عائشہ اٹھو اور وتر پڑھ لو۔ جہجیہ بن وصاب نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی،
انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وتر، رات کی نماز پڑھی، رات کے ابتدائی حصے میں بھی، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی۔ آپ کے وتر کے اوقات سحری تک جاتے تھے۔ محمد بن بشر نے کہا ہمیں سعید بن ابی عربہ نے حدیث سنائی۔ کہا ہم سے قتادہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے زرع بن عوفی سے اور انہوں نے سعد بن ہشام سے روایت کی کہ انہوں نے کہا میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس گیا اور ان سے وتر کے بارے میں سوال کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے پورے قصے سمیت حدیث بیان کی اور اس میں کہا انہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کون ہشام؟ میں نے عرض کی عامر رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ انہوں نے کہا عامر بہت اچھے انسان تھے، احد کے دن شہید ہوئے۔ ابو عوان نے قتادہ سے، انہوں نے زرع بن عوفی سے، انہوں نے سعد بن ہشام سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی رات کی نماز بیماری یا کسی اور وجہ سے رہ جاتی تو دن کو 12 رکعتیں پڑھ لیتے۔ شعبہ نے قتادہ سے اسی سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام کرتے تو اس کو برقرار رکھتے، اور جب آپ رات سوتے رہ جاتے یا بیمار ہو جاتے تو آپ دن کو 12 رکعتیں پڑھ لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے ساری رات صبح تک نماز پڑھی ہو، اور نہ کبھی آپ نے رمضان کے سوا مسلسل مہینے بھر روزے رکھے۔ عبد الرحمن بن عبدالقاری سے روایت ہے، کہا میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا عذب قرآن کا 1/7 حصہ جو عموماً ایک رات میں تہجد کے دوران میں پڑھا جاتا تھا، جہاں اس کا کچھ حصہ سوتے رہ جانے کی وجہ سے رہ گیا اور اس نے اسے نماز فجر اور نماز ظہر کے درمیان پڑھ لیا تو اس کے حق میں یہ لکھا جائے گا جیسے اس نے رات ہی کو اسے پڑھا۔ ایوب نے قاسم شبانی سے روایت کی کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کو چاشت کے وقت نماز پڑھتے دیکھا تو کہا ہاں یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نماز اس وقت کی بجائے ایک اور وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوابین اطاعت گزار توبہ کرنے والے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگوں کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب گرمی سے اونٹ کے دودھ چھڑائے جانے والے بچوں کے پاؤں جلنے لگتے ہیں۔ ہشام بن ابی عبداللہ نے کہا ہمیں قاسم شبانی نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل قباء کے پاس تشریف لائے، وہ لوگ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا اوابین کی نماز اونٹ کے دودھ چھڑائے جانے والے بچوں کے پاؤں جلنے کے وقت پر ہوتی ہے۔
نافع اور عبداللہ بن دینار نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، جب تم میں سے کسی کو صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ 1 رکعت پڑھ لے، یہ اس کی پڑھی ہوئی تمام نماز کو وتر طاق بنا دے گی۔ سفیان نے ظاہری سے، انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعتیں، اور جب تمہیں صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت وتر پڑھ لو۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کے حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔